یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ کمشنر نے انہیں بطور خاص اپنی کوٹھی کے تہہ خانے میں اس لیے رکھا تھا کہ اس کے علم میں آ چکا تھا کہ اس سے پہلے جن مجاہدین کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا تھا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہمزاد نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی اور میں نے فوراً ہمزاد کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت مجھ سے ملنے ناہید کے علاوہ اور کون آ سکتا تھا؟ دروازہ کھلا تو میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ آج بھی کل والے حلیے میں تھی۔ اس کے اندر آتے ہی ہمزاد نے کنڈی لگا دی۔ آج اس نے اطمینان و سکون سے خود بخود دروازے کو بند ہوتے اور کنڈی لگتے دیکھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے چہرے سے نقاب ہٹا دی اور میرے برابر رکھی ہوئی آرام کرسی پر بالکل کل ہی کی طرح بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل وہ کسی کو قتل کر کے آئی۔ مجھے غالباً پہچاننے میں کچھ دیر ہو گئی۔ میں اس کے لیے تم سے معذرت طلب کرتی ہوں شیخ۔ ناہید کی نرم اور ٹھنڈی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ یقیناً تم کسی اس سے زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں گی۔ میں نے یہ جملہ کہہ کر اس کے رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کیا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ ناہید کو اپنے اعصاب پر پورا قابو تھا۔ ہاں، کچھ یوں ہی سمجھ لو۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا۔ میں تمہارا ہی منتظر تھا، میں نے جواب دیا۔ لیکن چلیں گے کس طرح اور کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ایک پیر سے بھی معذور ہو، اس لیے میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ تمہیں زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ تمہیں بس یہاں سے اٹھ کر نیچے گلی تک چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمہیں اپنی بیساکھیاں استعمال کرنے کی ضرورت صرف اسی وقت پڑے گی جب ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہوں گے۔ مجھے خواہ مذاق سوجا اور میں نے کہا، تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ میں بے ساکھیوں کے سہارے کے بغیر چلنے پھرنے سے معذور ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بغیر بے ساکھیوں کے چلوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے پاؤں پر نہ چلوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ الجھ سی گئی۔ میرے جملے پر اس وقت تک نہیں کھل سکے تھے جب تک واقعی وہ یہ نہ دیکھ لیتی کہ میں نے بیساکھیاں بھی استعمال نہیں کی اور اپنے پیروں کو بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے کام میں نہیں لایا۔ میں تمہارا مطلب سمجھی نہیں شیخ۔ جہاں تک مجھے علم ہے تمہارا ایک پیر بیکار ہے، جس کا ثبوت یہ بیساکھیاں بھی ہیں جو تمہاری مسحری کی پٹی سے لگی ہوئی ہیں۔ تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، جب تک دیکھنے والا اپنی آنکھوں ہی سے نہ دیکھ لے یقین نہیں کرتا۔ تو پھر میں چلوں؟ اس کے ساتھ میں نے ہمزاد کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ غالباً میرا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہمزاد کے ہاتھ کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے مسحری سے ایک پاؤں نیچے رکھتے اٹھایا۔ اب میرے دونوں پاؤں کمرے کے فرش پر تھے۔ پھر اس کے بعد میرے دونوں پاؤں کمرے کے فرش سے تقریباً 6 انچ اونچے خلا میں معلق ہو گئے اور میں تیرتا سا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمزاد کو رکنے کا اشارہ کیا کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا میرے پیچھے ناہید نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ تصور حیرت بنی ہوئی مجھے گھورے جا رہی اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس کے لیے سب کچھ بڑا غیر یقینی تھا۔ تم نے دیکھا کہ میں نے چلنے کے لیے نہ تو بیساکھیاں استعمال کی اور نہ اپنے پیر۔ اب تو تم میری بات کا یقین کر گئی، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ تم کیا سحر جانتے ہو؟
آخر تم ہو کیا؟ رفتہ رفتہ سب جان جاؤ، آؤ اب چلیں، مجھے واپس بھی آنا ہے۔ ناہید کھوئی اور پریشان سی میرے ساتھ زینہ اترتی رہی۔ بار بار اس کی نظریں میرے پیروں کی طرف جاتی تھیں۔ زینے سے اتر کر میں نے دیکھا ایک شخص رکشہ لیے کھڑا ہے۔ اس رکشے میں بیٹھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ نہیں تھا۔ جب میں کلکتہ پہنچا تھا تو اس وقت بھی ایک ایسے رکشے میں بیٹھا تھا، اور مجھے یاد ہے اس وقت بھی مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور اس دکھ کی وجہ یہی سواری تھی۔ یہ رکشہ ہاتھ سے کھینچنے والا تھا۔ سواری رکشے میں بیٹھ جاتی تھی اور ایک شخص تقریباً بھاگتا ہوا رکشے کے آگے کی طرف نکلے ہوئے دونوں ڈنڈے پکڑ کر کھینچتا تھا۔ بالکل ایسا احساس ہوتا تھا کہ رکشے میں بجائے کسی آدمی کے کوئی جانور جتا ہوا۔ بہرحال میں رکشے میں ناہید کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رکشے والے نے زمین پر رکھے ہوئے رکشے کے دونوں طرفہ ڈنڈوں کو اٹھایا اور چل دیا۔ اس کے قریب میرے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر کے بعد دانستہ مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی کہ کہیں وہ میرے لہجے کی تھر تھراہٹ سے جذبات کی شدت کا اندازہ نہ کر لے، جو میں فی الحال نہیں چاہتا تھا۔ پیچ در پیچ گلیوں میں رکشہ گزرتا رہا اور نہ جانے کتنی دیر سفر جاری رہا، کیونکہ میں اپنے خیالوں میں اس قدر محو تھا کہ مجھے وقت کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں چونکا اس وقت جب رکشہ ایک نیم تاریک سی گلی میں ایک بوسیدہ سی عمارت کے سامنے جا رکا۔ پہلے ناہید رکشے سے اتری، اس کے بعد میں نے حمزاد کو اشارہ کیا۔ اب ناہید کے سامنے وہی حیران کن منظر تھا۔ ناہید مجھے لے کر اس کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئی، جس کی ایک دیوار گری ہوئی تھی اور اس کے پھاٹک نما دروازے کا ایک پٹ بھی غائب تھا۔ اندھیرا ہونے کے سبب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس گداز ہاتھ کا لوچ مجھے بے خود کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں خواب کے سے عالم میں اس کے ساتھ بڑھتا رہا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ستون کے پاس رکی۔ اس کا سایہ مجھے جھک کر کچھ ٹٹولتا ہوا محسوس ہوا۔ میری سماعت سے ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کی آواز ٹکرائی۔ ناہید نے میرا ہاتھ پھر تھام لیا۔ میں نے دیکھا کہ اب ستون کھسک کر کچھ آگے بڑھ گیا اور جہاں وہ پہلے تھا اس جگہ خلا نظر آ رہا تھا، جس میں دھندلی دھندلی سی روشنی تھی۔ وہ مجھے لے کر اس خلا میں اتر گئی جہاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے دائیں طرف کی دیوار میں لگی ہوئی کوئی زنجیر کھینچی۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ پھر سنائی دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ستون پھر اپنی جگہ پر آ گیا ہوگا اور تہ خانے میں اترنے کا راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے دالان سے گزر کر ہم ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر تقریباً 25-30 افراد کو دیکھا، جن میں سے کئی کو میں پہچان گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں میں نے حمزاد کے ذریعے رہا کرایا تھا، اور وہ بھی تھے جنہیں کچھ دیر پہلے آج ہی کی رات ناہید نے کمشنر کے تہخانے سے آزادی دلائی تھی۔ میں نے ان سب کے چہروں پر دکھوں کے سائے منڈلاتے محسوس کیے۔ غالباً انہیں اپنے دوستوں کے بچھڑنے کا ملال تھا۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی ان میں سے کسی نے ناہید کو مخاطب کیا، ملکہ، ہم نے تمہارے کہنے کے مطابق ان دونوں کو غسل دے کر یہیں دفن کر دیا۔ میں ملکہ کا لفظ سن کر پھر الجھ گیا۔ اس سے پہلے میں ایک مرتبہ اور بھی آج کی رات یہ لفظ سن چکا تھا، اور مجھے اس وقت بھی الجھن ہوئی تھی۔ جس لڑکی کا نام حمزاد نے ناہید بتایا تھا، اسے یہ لوگ ملکہ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ جہاں ہمیں بچھڑنے والوں کا دکھ ہے، وہیں آج ہمارے لیے ایک نوید بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھیوں میں ایک نئے خدمتگار کا اضافہ ہوا ہے۔ عہد نامے پر دستخط ہونے کے بعد اس شخص کا نام بھی رکھ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کسی کو مخاطب کیا۔ آمین۔ اللہ، کیا تم نے
عہد نامہ تیار کر لیا؟ ہاں ملکہ، میں ابھی لاتا ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ اس بڑے کمرے کے دوسرے دروازے سے وہ نکل کر چلا گیا۔ میں سب کچھ خاموشی سے دیکھ اور سن رہا، حالانکہ بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مثلاً خدمتگار سے ناہید کا کیا مطلب تھا، اور میرا نام رکھ دیا جائے گا سے اس کی کیا مراد تھی۔ اس بڑے ہال نما کمرے کے فرش پر بڑی بڑی دریاں بچھی ہوئی تھیں، جن پر ان لوگوں نے بستر لگائے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک بستر پر میں اور ناہید بیٹھے تھے۔ بستر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بچھے ہوئے تھے۔ کمرے میں کئی شمعدان روشن تھے۔ کمرے میں موجود تمام افراد اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے تھے، اور وہ اس طرح خاموشی سے اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے کسی سوگوار تقریب میں شریک ہوں۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پاک۔ وہ شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو ناہید نے مجھے مخاطب کیا، شیخ، تم کہہ چکے ہو کہ تم ہر حال میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم اپنے ارادے پر قائم ہو تو کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کر تم اس عہد نامے کی عبارت کو بآواز بلند پڑھو۔ اس دوران اس شخص نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور اپنے ہاتھ میں قرآن شریف تھام کر میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنا دایاں ہاتھ قرآن پر رکھا اور کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت بآواز بلند پڑھنے لگا۔ میں خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمنان دین سے برسر پیکار رہوں گا، اپنے امیر کا ہر حکم بجا لاؤں گا اور ہر حال میں تنظیم کا وفادار رہوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں گرفتار ہو گیا تو اپنے ساتھیوں اور تنظیم کے بارے میں ایک حرف بھی زبان پر نہ لاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس مختار کل کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آخری دم تک اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہر حال میں عمل کروں گا۔ عہد نامے کی عبارت ختم ہو چکی تھی، اور اس دوران میں نے اپنی روح میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی اور گداز سا محسوس کیا۔ میں نے جو کچھ زبان سے ادا کیا تھا اس کا ایک ایک لفظ مجھے اپنی روح کی آواز محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ پر ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی، اور اسی کیفیت میں نے اپنی طرف ایک خنجر بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ناہید تھی جس نے میری طرف خنجر بڑھایا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی دریافت کرتا، اس نے کہا، اس عہد نامے کی سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خون سے اس پر دستخط کرو۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیا سحر تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے خنجر لیا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں خنجر کی نوک اتار دی۔ انگلی سے تازہ خون ابلنے لگا، اور اسی دوران اس شخص نے میری طرف سرکنڈے کا ایک قلم بڑھا دیا۔ میں نے انگلی سے بہتے ہوئے خون میں اس قلم کی نوک بھگوئی، اور پھر عہد نامے پر میرے دستخط ہو گئے۔ ابھی دستخط کر کے میں نے عہد نامہ ناہید کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ کمرے میں ایک نورانی صورت والا شخص داخل ہوا۔ جیسے اس کی آمد کا احساس لوگوں کو ہوا، سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، اور جسم پر ڈھیلا ڈھالا لبادہ، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے گردش کر رہے تھے۔ گھنی داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں اور دراز زلفیں اس کی بھاری بھرکم شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس شخص کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے کمرے کا سرسری سا جائزہ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے سب لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ناہید اور وہ شخص بستر پر بیٹھے تھے، وہیں وہ شخص بھی سلیقے سے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
تمہیں مبارک ہو نوجوان کہ تم نے نیکی اور سچائی کی راہ منتخب کی۔ سوائے میرے بقیہ تمام لوگ تمہاری شخصیت سے ناواقف ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری تنظیم میں تمہاری شمولیت ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ پھر وہ شخص بقیہ لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، میں تنظیم کے امیر کی حیثیت سے تم سب کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جو شخص موجود ہے وہ چند ایسی ناقابل فہم پراسرار قوتوں سے مالا مال ہے جو ہماری تنظیم کے مستقبل کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوں گی۔ ہر چند کے یہ نووارد نوجوان تمہاری طرح ابھی آزمائشوں اور امتحانوں سے نہیں گزرا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی اور تم اسے اپنا وفادار و معاون پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس کے خاموش ہوتے ہی ناہید بولی، اے امیر، آپ بڑی نیک ساعتوں میں تشریف لائے۔ اس اجنبی نوجوان کے لیے جو اب ہمارے لیے اجنبی نہیں رہا، یہ بات باعث یقین اور سعادت ہوگی کہ آپ بنفس نفیس اس کا نام تجویز کریں۔ تم سب جانتے ہو کہ میرا دایاں بازو ملکہ ہے، لیکن آج سے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ مجھے میرے دونوں بازو مل گئے ہیں۔ میرا ایک بازو ملکہ ہے تو دوسرا بازو یہ نووارد نوجوان جس کا نام میں نے عبد الرحمن تجویز کیا ہے۔ کیا تم سب کو اپنے امیر عبد الرحمن کی اس تجویز سے اتفاق ہے؟ امیر عبد الرحمن نے مجمع کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سب نے بیک وقت بیک زبان امیر عبد الرحمن کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان راز کی کوئی دیوار حائل نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا، میں اس شہر میں ان بے سر و سامان کا امیر ہوں۔ تنظیم کے بارے میں رفتہ رفتہ تم سب کچھ جان لو، تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا، کیونکہ تم اب ہمارے اپنے ہو، ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہو۔ امیر کی باتیں میرے دل میں اترتی جا رہی تھیں، لیکن اب مجھ پر بھی لازم تھا کہ ان کی بات کا جواب دوں۔ میں نے کہا، اے امیر، آپ نے مجھے جو عزت بخشی ہے، مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی نظروں میں سرخرو رہوں گا۔ آپ ہمیشہ مجھے وفادار اور جانثاروں کی صف میں دیکھیں گے۔ ہمیں تم سے یہی توقع ہے، امیر نے جواب دیا۔ عہد و پیما کی وہ رات گزر گئی تو میری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب میں ایک دوسرا ہی آدمی تھا، اس شیخ کرامت سے قطعی مختلف جو صرف اپنے لیے زندہ تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی بامعنی اور بامقصد نظر آنے لگی تھی۔ تنظیم کے بارے میں میرے ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف سوالوں کے جواب حمزاد کے ذریعے مجھے مل چکے تھے۔ حمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ تنظیم کے افراد خود بھی ایک دوسرے کے اصل ناموں سے ناواقف ہیں، اور ان سب کو جو اصلاحی نام تنظیم کے امیر نے تجویز کیا ہے اسی سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تنظیم کے امیر کے علاوہ بہت کم نووارد کے نام اصل ناموں سے آگاہ ہو پاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ نووارد کا اصل نام ان کے حافظے سے محو ہو جاتا ہے۔ ناہید کا نام ملکہ اور امیر عبد الرحمن کا اصل نام قاضی میاں جان تھا، جس سے شاید اب کوئی واقف نہ تھا سوائے میرے، کیونکہ میں نے یہ تمام معلومات حمزاد کے ذریعے اکٹھی کی تھی۔ وہ لوگ تنظیم کے افراد کو خدمتگار اور جہادی کے لقب سے یاد کرتے تھے، اس لیے ناہید نے بھی میرے لیے خدمتگار کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تنظیم کی بقیہ تفصیلات بھی میرے لیے بہت دلچسپ اور حیرت انگیز تھیں۔ مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ تنظیم اتنی منظم، ہمہ گیر اور بلند پیمانے پر چلائی جا رہی ہے۔ حمزاد کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق تنظیم کے 3 بڑے مراکز تھے، کلکتہ، پٹنہ اور پشاور۔ اس کے علاوہ دہلی، بمبئی اور مدراس میں بھی تنظیم کی کارگزاریاں تیز تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر شہر میں، خواہ وہ یو پی میں ہو یا بہار میں، پنجاب میں ہو یا سرحد میں،
تنظیم کے افراد موجود تھے جو تنظیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے تھے۔ تنظیم کا بنیادی مقصد ہندوستان سے انگریزوں کے تسلط کو ختم کر کے آزادی حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تنظیم نے جو لاہے عمل مرتب کیا تھا وہ بڑا انوکھا اور چونکا دینے والا تھا۔ یہ لاہے عمل 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامیوں کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا گیا تھا۔ تنظیم کے اعلیٰ ارکان کا خیال یہ تھا کہ انگریزی حدود میں رہتے ہوئے یعنی اندرون ہندوستان کسی بھی طرح انگریزوں جیسی طاقتور حکومت سے ٹکر لینا ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کارگزاریوں کے لیے سرحدی آزاد علاقے کو منتخب کیا تھا جہاں انگریزی تسلط نہیں تھا۔ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو بھی خفیہ تنظیمیں کام کر رہی تھیں وہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں اور ان سب کے اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل جاتی تھیں۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی حدود حکومت سے باہر رہ کر ایک الگ حکومت کے طور پر جنگی تیاریاں کی جائیں اور اس پر وہ پوری طرح عمل کر رہے تھے۔ تنظیم ایک طرح سے دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تنظیم کا ایک حصہ اندرون ملک میں رہ کے تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا اور دوسرا حصہ بیرون ملک سرحدی آزاد علاقوں میں جنگی تیاریوں میں مصروف تھا تاکہ وقت آنے پر وہ انگریزی حکومت پر حملہ کر سکیں اور ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرا سکیں۔ ہر چند کے اس منصوبے کو پورا ہونے کے لیے کافی وقت درکار تھا، مگر یہ منصوبہ تھا قابل عمل، اس لیے اس پر عمل بھی شروع کیا جا چکا تھا۔ اندرون ملک جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے فرائض یہ تھے کہ وہ لوگوں کو تنظیم کے اغراض اور مقاصد سے مطمئن کر کے انہیں تنظیم میں شامل کریں اور انہیں پوری طرح تربیت دے کر سرحدی علاقوں میں بھیج دیں۔ ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ مجاہدین کے اخراجات سرحدی علاقوں میں ان کے گزر بسر اور جنگی ساز و سامان کی خرید کے لیے روپیہ فراہم کر کے آزاد سرحدی علاقوں کو روانہ کریں۔ اس سلسلے میں وہ بڑے بڑے محب وطن سرمایہ داروں سے بھی رابطہ قائم رکھتے تھے، خواہ وہ زمیندار ہو یا جاگیردار ہو، خواہ شہر میں کسی صنعتی کاروبار سے وابستہ ہو، وہ تمام رقوم اکٹھی کر کے سرحد کے لیے روانہ کر دی جاتی تھی۔ سب کام انتہائی محتاط طریقے پر انجام پاتا تھا۔ انہوں نے روپیوں کے لیے آپس میں اصطلاحات بھی واضح کر رکھی تھیں جنہیں وہ آپس کی خط و کتابت میں استعمال کرتے تھے۔ وہ روپیوں کے لیے اپنی خط و کتابت میں سفید دانوں اور اشرفیوں کے لیے سرخ دانوں کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تمام ہندوستان سے روپیہ اکٹھا ہو کر پنجاب کے ضلع امبالہ کے قصبے میں جمع ہوتا تھا جہاں تنظیم کا ایک اہم مرکز قائم تھا اور اس مرکز کے سربراہ کو تنظیم کے افراد پیر و خلیفہ کے نام سے جانتے تھے۔ پیر و خلیفہ اپنے خفیہ ذرائع سے یہ تمام رقوم سرحد کے آزاد علاقوں کے امیر کو روانہ کر دیتے تھے۔ یہی امیر اس تنظیم کا سربراہ تھا۔ تنظیم کے سربراہ کی کئی اصطلاحی نام تھے، انہیں بابو صاحب، بابو جان، خان صاحب وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کا اصل نام بہت کم لوگوں کے علم میں تھا۔ اکثر مجاہدین بھی راستے سرحد کے لیے روانہ ہو جاتے۔ تنظیم کے بارے میں یہ تمام معلومات میں نے حمزات سے اس رات کی صبح ہی حاصل کر لی تھی جب میں نے عہد نامے پر اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ یہ تمام باتیں معلوم کرنے کے بعد اب میرے سامنے ایک اور مسئلہ درپیش تھا، اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر تنظیم کے بارے میں یہ تمام اطلاعات جبار کے ذریعے انگریزوں تک پہنچ گئیں تو کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح اپنے حمزات کے ذریعے میں نے تنظیم کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا تھا، اسی طرح جبار بھی اپنے حمزات کو کام میں لا کر یہ سب اطلاعات فراہم کر سکتا تھا اور انگریزوں کو بروقت ہوشیار کر سکتا تھا۔ یہ صورتحال ظاہر ہے بے انتہا خطرناک ہو سکتی تھی۔ تنظیم کی برسوں کی محنت خاک میں ملنے کا اندیشہ تھا۔ فی الحال سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ کوئی بھی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ
کہ انگریز حکومت مجاہدین کی سرگرمیوں کی طرف سے بے خبر رہے۔ میں نے اس سلسلے میں حمزاد سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں جس الجھن و پریشانی کا شکار ہوں وہ یقیناً تم سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انگریز مجاہدین کی سرگرمیوں سے لا علم رہیں؟ کیونکہ ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا جو میرے سرحانے مؤدب کھڑا تھا۔ اس کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ میں ہر وقت جبار کے حمزاد کو الجھائے رکھوں۔ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے قطعی بیکار ہو کر رہ جاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ حمزاد نے فکرمندانہ لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں، اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جبار کا حمزاد ایک طرح سے اس کے لیے بیکار ہو کر رہ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حمزاد نے جواب دیا، اور اگر مجھے کسی مسئلے میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جبار کا حمزاد بھی اس کا ہر حکم سننے اور اسے پورا کرنے کے لیے آزاد ہوگا، گویا چوٹ برابر کی ہوگی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، خیر، اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال آپ کا یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ انگریزوں کو مجاہدین کی سرگرمیوں سے بے خبر رہنا چاہیے۔ حمزاد نے کہا، مجھے فی الحال صرف ایک بات کے بارے میں بتاؤ کہ اب تک تنظیم سے متعلق جبار نے انگریزوں کو کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ میری مراد کل ہندوستان گیر تحریک اور بیرون ملک تنظیم کی سرگرمیوں سے ہے، میں نے حمزاد سے کہا۔ چند لمحے حمزاد آنکھیں بند کیے رہا، پھر اس نے کہا، ابھی تک تنظیم کے بارے میں جبار نے انگریزوں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک اور ذریعے سے تنظیم کے بارے میں ایک خطرناک بات اعلیٰ حکام تک پہنچ چکی ہے جو آگے چل کر تنظیم کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے اگر بر وقت اس کا سدباب نہ کیا گیا۔ تو ایسی کیا بات ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تنظیم کے کچھ نووارد افراد جو بنگال ہی کے ایک ضلع سے سرحد کے لیے روانہ کیے گئے تھے اور جن کی تربیت پر ضروری توجہ صرف نہیں کی گئی تھی، انہیں پانی پت ضلع کرنال میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری کا سبب، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خام تربیت ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے گرفتار نہ ہو جاتے۔ انہیں جتنے عرصے تربیت کی ضرورت تھی اس سے کچھ قبل ہی بنگال کے ضلع کے امیر نے فارغ کر دیا۔ اسی لیے ان سے کچھ ایسی مشتبہ حرکات سرزد ہوئی کہ ایک پٹھان پولیس سارجنٹ کو ان پر شک ہو گیا، اور یہ لوگ شارع شیشہ سے آنے والے مشرقی صوبوں کے لوگ ہیں۔ سارجنٹ کے جذبہ تجسس کو حرکت ہوئی اور اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ سارجنٹ کی بات کا وہ کوئی مناسب جواب نہ دے پائے اور گھبرا گئے۔ سارجنٹ نے انہیں حراست میں لے لیا۔ جب ان مجاہدین کو معلوم ہوا کہ سارجنٹ مسلمان ہیں تو ان سے ایک اور سخت غلطی سرزد ہو گئی۔ انہوں نے سارجنٹ سے کہا وہ بھی ان کے اس نیک مقصد میں شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی۔ سارجنٹ نے انہیں حوالات میں بند کر دیا کیونکہ وہ انتہائی لالچی اور دنیا دار شخص ہے۔ اسے توقع ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے آقاؤں کے سامنے پیش کر کے اور ایک سازش کے محض ثبوت سے نشاندہی کر کے انعام و اکرام اور اپنے عہدے میں ترقی پائے گا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے کہ اگر انگریزوں کے کانوں میں یہ بھنک پڑ گئی اور انہوں نے تحقیقات شروع کر دی تو تمام معاملہ کھل جائے گا، کیونکہ ڈور کا ایک سرا ان کے ہاتھ آ چکا ہے۔ حمزاد نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن بقول تمہارے معاملہ ابھی نچلی ہی سطح پر ہے اور وہ بھی صرف ایک صوبے کا ایک شہر ہے۔ کیا اس بات کو یہیں دبایا نہیں جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچنے ہی نہ پائے
اور نچلی ہی سطح پر ختم ہو جائے۔ میں نے بے چینی سے کہا۔ میری بات سن کر حمزاد نے پھر آنکھیں بند کی اور 3-4 سیکنڈ بعد آنکھیں بغیر کھولے بڑبڑایا۔